آج ہمارا 7ویں پارے کا 5واں رکوع ہے اور سورہ مائدہ کا 15واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل، یوم جس دن، یجمع اللہ جمع فرمائیں گے، الرسل رسولوں کو، پیغمبروں کو، اور وہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت والا دن۔ فیقول، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ قالو، وہ کہیں گے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں۔ یعنی اس دن وہ اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خاموشی کا اظہار فرمائیں گے۔ انک انت علام الغیوب، اے اللہ آپ خوب غیب کو جاننے والے ہیں۔ یعنی گویا کہ انبیاء کرام کوئی زیادہ بات نہیں کریں گے، اللہ رب العزت کی طرف ہی بات کو پیش کر دیں گے۔ اذ قال اللہ، تو یہاں دیکھیں سارے الفاظ اردو والے، یوم اردو میں، یجمع جمع سے ہے، الرسل رسول کی جمع ہے، یقول قال اور قول سے ہے، ماذا اجبتم جواب سے ہے، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب علام علم سے ہے، الغیوب غیب سے ہے۔ تو سارے اردو کے الفاظ ہیں، تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اذ قال اللہ، اذ قال جب کہا اللہ رب العزت نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر یاد کیجئے، نعمتی میری نعمت کو، علیکا جو آپ پر تھی، وعلی والدتک اور جو آپ کی والدہ محترمہ پہ تھی۔ کیا نعمت تھی؟ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے آپ کی تائید کی، ایدتک کا تائید سے، جب میں نے آپ کی تائید کی، بروح القدس روح القدس کے ذریعے سے، تکلم الناسا آپ بات کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ، فی المہد پنگھوڑے میں، گود میں، وکہلا اور بڑھاپے میں، بڑی عمر میں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں تو اللہ رب العزت کی رحمت سے اور اللہ رب العزت کی قدرت کے مطابق عام روٹین سے ہٹ کر لوگوں سے بات کی، وکہلا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس جب تشریف لائیں گے تو بڑھاپے کی حالت تک پہنچیں گے، اور اس وقت بھی وہ اپنے رب کی رحمت سے اور اپنے رب کی قدرت سے لوگوں کے ساتھ بات کریں گے۔ تو یہ حیات عیسیٰ کی دلیل بھی ہے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ، اور جب ہم نے سکھایا، علمت میں نے سکھایا، کا آپ کو کیا سکھایا؟ الکتاب کتاب سکھائی، والحکمت حکمت سکھائی، والتورات تورات سکھائی، والانجیل انجیل سکھائی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب آپ پیدا کرتے تھے، من الطین جب آپ بناتے تھے، من الطین مٹی سے، مٹی سے مراد گارا مٹی، یعنی جو گیلی مٹی ہوتی ہے اس سے کیا چیز بناتے تھے؟ کہ حیت الطیر، پرندوں جیسی ہے، پرندوں جیسی شکلیں بناتے تھے، بیدنی میرے حکم سے بناتے تھے، فتنفخو پھر آپ ان کے اندر پھونکتے تھے، فیہا ان شکلوں میں، فتکون طیرا بیدنی تو وہ میرے حکم سے پرندہ ہو جاتی تھی، یعنی وہ میرے حکم سے پرندے بن جاتے تھے۔ وتبری الاکمہ، اور آپ کیا کر دیتے تھے؟ ٹھیک کر دیتے، تبریو بری کر دیتے تھے، یعنی ٹھیک کر دیتے تھے، الاکمہ مادر زاد اندھوں کو، ان کی بینائی لوٹ آتی تھی، والابرصا اور کوڑیوں کو، کوڑ کا جو مرض تھا اس کوڑ کے مرض کو بھی آپ ٹھیک کر دیتے تھے، باذنی میرے حکم سے۔ تو یہ بار بار باذنی کا لفظ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، باذنی اللہ کے حکم سے، فتکون طیرا باذنی وتبرئ الاکمہ والابرص باذنی واذ تخرج الموتى باذنی۔ تو بار بار اللہ رب العزت نے اپنی طرف نسبت فرمائی تاکہ کوئی آدمی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ واذ تخرج الموتى باذنی، اور جب آپ نکالتے تھے، الموتى مردوں کو، یعنی نکال کھڑا کرتے تھے، زندہ کر دیتے تھے، باذنی میرے حکم سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بنی اسرائیل، اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو، عنکا آپ سے، یعنی بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو آپ کی طرف پہنچنے سے روکا، اذ جئتہم بالبینات، جب جئتا آپ آئے، ہم ان کے پاس، بالبینات واضح نشانیاں لے کر، فقال الذین کفروا منہم تو کہا ان میں سے کافروں نے، ان ھذا الا سحر مبین یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو ہے۔ وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے وحی کی حواریین کی طرف، میں نے وحی کی تو ظاہر ہے حواریین کی طرف براہ راست وحی نہیں کی، ان کے دلوں میں القاء فرمایا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے وحی کی،
اور حواریین کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کے عوان و انصار تھے، ان کے صحابہ جو تھے ان کے لیے حواریون کا لفظ بولا جاتا ہے۔ کیا وہی کی؟ ان آمنو بی، یہ کہ میرے اوپر ایمان لے آؤ، وبرسولی، اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ۔ قالو، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے، باننا مسلمون، یہ کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب اس بات کی استطاعت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہمارے اوپر اتار دیں آسمان سے، مائدۃ من السماء، دسترخوان اتار دیں۔ قال، ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، نرید ان نأکل منہا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے، ونعلم، اور ہم جان لیں کہ ان قد صدقتنا، یہ کہ آپ نے ہم سے سچ کہا، ونکون علیہ من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہوں میں سے ہو جائیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ جب انہوں نے پہلے یہ فرمائش کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ سے ڈرایا، تو پھر انہوں نے وضاحت کی کہ جی ہم اعتراض کے لیے، طنز کے لیے، تمسخر کے لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ ہم اس میں سے کھانا چاہتے ہیں، ہم اپنے دلوں کا اطمینان چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو آپ نے بات کی اس کی سچائی ظاہر ہو جائے اور ہم اس کے گواہ بن جائیں۔ تو یہ والی بات انہوں نے کہی۔ تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ کیا دعا کی؟ قال عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اللہم ربنا، اے ہمارے رب، اللہم، اے ہمارے، اے اللہ، اے ہمارے اللہ، ربنا، جو ہمارا رب ہے، اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، اتاریے ہمارے اوپر، مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک دسترخوان اتاریے، تکون لنا عید لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید بن جائے، وآیۃ منک، اور آپ کی طرف سے نشانی بن جائے، ورزقنا، اور ہمیں رزق دیجئے، وانت خیر الرازقین، اور آپ بہت بہتر رزق دینے والے ہیں۔ قال اللہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انی منزلها علیکم، میں اتارنے والا ہوں اسے علیکم، تمہارے اوپر، لیکن پھر یہ یاد رکھنا، فمن یکفر بعد منکم، جس شخص نے اس کے بعد انکار کیا تم میں سے، فانی اعذبہ عذابا، میں پھر اسے ایسا عذاب دوں گا، لا اعذبہ احد من العالمین، کہ ایسا عذاب میں جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس دسترخوان کا تذکرہ کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرمائش پر ان لوگوں کے لیے آسمان سے براہ راست اترا۔ لیکن اگر میں اور آپ بھی اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، تو اللہ کریم کی طرف سے ہمارے لیے بھی ہر روز، ہر وقت میں دسترخوان اترتے ہیں۔ آج بھی ہم عصر کی نماز میں ہمارے ہاں درس حدیث ہوتا ہے، تو ایک حدیث آئی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھانا لایا گیا، گوشت اور روٹی، تو وہ اسے دیکھ کر رو پڑے۔ مجلس میں موجود کسی نے پوچھا کہ جی آپ روئے کیوں؟ فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ آپ نے جو کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ تو یہ جو ثروت اور مالداری ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کوئی آزمائش کا باعث نہ ہو، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو کئی مہینے گزر جاتے تھے، چولہے نہیں جلتے تھے، اور گزارا کس سے ہوتا تھا؟ کھجور اور پانی سے گزارا ہوتا تھا۔ اور میں اور آپ اپنا جائزہ لیں تو ہمارے گھروں میں، ہمارے دسترخوانوں پر، ہمارے جو ہے وہ ڈائننگ ٹیبلز کے اوپر، اور ہمارے فریجوں میں، اور ہمارے پاس ہر طرح کی الحمدللہ نعمتوں کی فراوانی، جو ہمارا دل چاہتا ہے الحمدللہ ہم کھاتے ہیں۔ تو وہ دسترخوان جو بنی اسرائیل کے لیے اترے تھے، ہمارے چاروں طرف اس طرح کے دسترخوانوں کی فراوانی الحمدللہ، لیکن اس پر شکر کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ جب آدمی شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کھانا کھاتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ آدمی پانی پیتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کتنا بڑا اللہ رب العزت کا کرم ہے۔
تو اس لیے ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں شکر ہو۔ دوبارہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ رب العزت رسولوں کو جمع فرمائیں گے، فیقول، اور ارشاد فرمائیں گے، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ قالوا، وہ کہیں گے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، آپ ہی غیب کو خوب جاننے والے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر، یاد کیجئے، نعمتی علیکہ، میری نعمت کو، علیکہ جو آپ پر تھی، وعلی والدتک، اور آپ کی والدہ محترمہ پر، اذ ایدتک، جب میں نے تائید کی آپ کی، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے سے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، آپ بات کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، فی المہد، پنگوڑے میں، وکالہ، اور بڑی عمر میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب ہم نے آپ کو سکھائی کتاب، والحکمت، اور حکمت، والتورات، اور تورات، والانجیل، اور انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب آپ بناتے تھے، من الطین، مٹی سے، یعنی گیلی مٹی سے، گارے سے، کہیت الطیر، پرندوں جیسی شکلیں، بیدنی، میرے حکم سے، فتنفخو، پھر آپ پھونکتے تھے، فیہا، اس میں، فتکون طیرا باذنی، تو بس وہ ہو جاتا تھا پرندہ، باذنی، میرے حکم سے، وتبرئ الاکمہ والابرص باذنی، اور آپ جو ہے وہ مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور جب آپ مردوں کو نکالتے تھے میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي اسرائیل، اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو، ان کا، آپ سے، اِذْ جِئْتَهُمْ، جب وہ آئے آپ کے پاس، اس جیتا مستفل، اس جیتا ہم، جب آپ آئے ہم ان کے پاس، جیتا آپ آئے ہم ان کے پاس، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، فقال الذین کفروا، پس کہا کافر لوگوں نے، منہم، ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو ہے، وَإِذَا أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے وحی کی حواریین کی طرف، ان آمنوا بی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر، وبرسولی، اور میرے رسول پر، قالوا، وہ کہنے لگے، آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون، جب حواریون نے کہا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب اس بات کی قدرت رکھتا ہے، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ اتارے ان ینزل، کہ وہ اتارے، علینا، ہمارے اوپر، مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان اتارے، قال اتقوا اللہ، کہا کہ اتقوا اللہ، اللہ رب العزت سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، قالو، انہوں نے کہا، نریدو، ہم یہ چاہتے ہیں، ان ناکل منہا، کہ ہم کھائیں اس میں سے، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ونعلم، اور ہم جان لیں کہ ان قد صدقتنا، کہ آپ نے ہمارے ساتھ سچ فرمایا تھا، ونکون علیہ من الشاہدین، اور ہم ہو جائیں اس کے اوپر گواہوں میں سے۔ قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اللہم ربنا، اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، اتاریے ہمارے اوپر دسترخوان آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا، کہ وہ ہو جائے عید ہمارے پہلوں کے لیے، وآخرنا، اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیۃ منک، اور ہمارے لیے، اور آیت ہو جائے، نشانی ہو جائے، من کا، آپ کی طرف سے، ورزقنا، اور ہمیں رزق دیجیے، وانت خیر الرازقین، آپ بہتر رزق دینے والے ہیں۔ قال اللہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انی منزلها علیکم، میں بے شک اتارنے والا ہوں سے، علیکم، تمہارے اوپر، فمن یکفر بعد منکم، جو کوئی اس کے بعد انکار کرے گا تم میں سے، فانی اعذبہ عذابا، میں اس کو ایسا عذاب دوں گا، لا اعذبہ احد من العالمین، کہ ویسا عذاب میں نہیں دوں گا، احد من العالمین، جہان والوں میں سے کسی کو بھی۔ صدق اللہ العظیم۔